لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. خدا تک ان جانوروں کا گوشت جانے والا ہے اور نہ خون. اس کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقوی جاتا ہے. اور اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارا تابع بنا دیا ہے کہ خدا کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی کا اعلان کرو اور نیک عمل کرنے والوں کو بشارت دے دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. موضوع گفتگو قربانی اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے قربانی کی فضیلت. فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب تاکید فرمائی اور اگلے مرحلے میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے قربانی کی تاکید فرمائی. یہ ایک مستحب عمل ہے، البتہ مستحب مؤکد، یعنی اس کی تاکید ہے کہ حد الامکان عالم اختیار میں، یعنی اگر ممکن ہو تو اسے ترک نہ کیا جائے. اور اس کی تاکید کے بارے میں ان روایات سے بھی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ حضرت ام سلمہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا قربانی کے بارے میں کہ میں قربانی کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے پاس مال نہیں ہے. تو پہلے مرحلے میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قربانی فرماتے تھے اور ازواج بھی کوشش کرتی تھیں کہ اپنے مال سے ہم کچھ قربانی کریں. اب یہ روایت ممکن ہے کبھی ایسے وقت کی ہو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تنگ ہو، کیونکہ روایتوں میں نقل ہوا کہ آپ 100 اونٹ قربان فرماتے تھے اپنے گھر والوں کی جانب سے اور اپنی جانب سے، اپنی امت کی جانب سے، جن میں سے 34 اونٹ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی جانب سے قربان فرماتے تھے. یا یہ کہ حضرت ام سلمہ نے سوال کیا ہو اور کسی اور کی جانب سے کیا ہو کہ اگر کسی بیوی کے پاس یا کسی کے پاس پیسہ نہ ہو تو وہ کیا کرے. بالآخر جب حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ قرض لے کے ادا کرو، اللہ سبحانہ و تعالی اس قرض کو ادا کرے گا. یعنی قربانی انجام دو قرض لے کے، اللہ اس قرض کو ادا کرے گا. لیکن اس جانب توجہ رہے کہ یہ سوال حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کے صورت میں تھا کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنا چاہتی تھیں، نہ یہ کہ دکھانے کے لیے. بس کوئی ہمارے اس گفتگو سے نتیجہ نہ نکالے کہ پڑوسی کیا کہیں گے کہ ہم نے اس سال گائے نہیں کی یا چھوٹا جانور کیا ہے، بڑا جانور کیا تو مولانا نے روایت پڑھی تھی قرض لے لو. تو اس صورت میں قرض نہ لیں. ہاں اگر خالص نیت کے ساتھ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں، چاہے وہ چھوٹے سے بکرے کی کیوں نہ ہو. تو اس روایت سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ قربانی کی اسلام میں بہت تاکید ہے. اسی طرح سے روایت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے نقل یا فرماتے ہیں کہ قربانی کرو بے شک اگرچہ قرض ہی کیوں نہ لینا پڑے. اور ایک اور روایت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے نقل یا فرماتے ہیں کہ جس وقت کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قربانی کرتا ہے تو جس وقت جانور کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. البتہ پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ ہر گناہ نہیں، بلکہ جب بھی اس قسم کی روایتیں آپ سنیں تو ان میں کوئی نہ کوئی شرط ہوتی ہے. بس ایسے گناہ کہ جن کا تعلق اللہ سے ہو، بس جن کا تعلق انسانوں سے ہے، جب تک انسان معاف نہ کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا. اسی طرح سے اس جانب بھی توجہ رہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی قضا بھی ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی نے نماز قضا کی تو وہ معاف نہیں ہوگا گناہ جب تک کہ نماز کو انجام نہ دے قضا کی نیت سے. تو یہ جو ہم نے روایت بیان کی کہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرے گا تو اس وقت اس سے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو گناہوں کی بھی شرائط ہیں، کون سے گناہ اور یہ گناہ کس سے متعلق ہیں، اللہ سے متعلق ہیں یا انسانوں سے متعلق ہیں. بس قربانی کے بارے میں ہم نے پہلے بتایا کہ قربانی مستحب مؤکد ہے، واجب نہیں ہے، لیکن حاجیوں کے لیے واجب ہے.
غیر حاجی کے لیے قربانی مستحب ہے. غیر حاجی کے لیے بھی قربانی واجب ہو سکتی ہے اگر وہ قسم کھا لے. البتہ قسم کی کیا شرائط ہیں؟ ہمارے لیکچر جو قسم سے متعلق ہیں انہیں دیکھیں کہ قسم کھائی ہو ہوش حواس میں، ارادے اور اختیار سے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے نام سے. بس اگر کوئی قسم کھا لے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالی سے عہد کر لے، اور عہد کے مسائل کیا ہیں یہ بھی آپ ہمارے لیکچر میں سن سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی نذر کر لے، بس نذر بھی دل ہی دل میں نہیں کی جاتی، عہد اور نذر کے لیے زبان پہ صیغے کو جاری کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی عہد کرنا چاہے تو یہ کہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالی سے عہد کرتا ہوں. اگر کوئی نذر کرنا چاہے تو وہ کہے گا للہ علیہ، اللہ کے لیے مجھ پر ہے کہ اگر میرا بیٹا کامیاب ہو گیا تو میں اس سال عید الاضحیٰ میں قربانی کروں گا. تو نذر کے بھی خاص احکام ہیں، عہد کے بھی خاص احکام ہیں، اسی طریقے سے قسم کے بھی خاص احکام ہیں. یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو قربانی کی فضیلت کے بارے میں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.